پاکستان میں اس وقت جنگی حالات چل رہے ہیں. پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں پچھلے 2 دنوں سے. اور یہ کیوں خراب ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت انڈیا نے جنگ مسلط کر دیا پاکستان کے اوپر. بیسیکلی اس کی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے میں بات کرتا ہوں اس کی کہ آپریشن سندور سٹارٹ کیا انڈیا نے. پہلگام کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا انہوں نے ساری کی ساری ذمہ داری پاکستان پہ عائد کی تھی, اور اس کو لے کے انہوں نے جو پرسوں سے پاکستان پر اٹیکس کرنا شروع کیے ہیں, میزائل سے بھی اٹیک کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈرون اٹیکس بھی کیے ہیں. اب اس سارے کا سارا سینرجیز پاکستان میں کریٹ ہوا ہے, اس کا کرکٹ پر کتنا افیکٹ ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ پی ایس ایل کے جو میچز ہونے تھے وہ آج ملتوی ہو گئے ہیں. پی ایس ایل راولپنڈی اسٹیڈیم سے جو ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے کراچی اسٹیڈیم میں. اب اس تمام چیزوں کی ذمہ داری جو ہے وہ کس پہ عائد ہوتی ہے؟ تو آبویسلی سی بات ہے کہ اس کی ذمہ داری انڈیا پہ عائد ہوتی ہے کہ ہمارے پہلے ہی حالات اتنے اچھے نہیں تھے انڈیا کے ساتھ. اب اس سے کرکٹ کو کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. خیر, قومی سلامتی کرکٹ سے بڑھ کر نہیں ہے. قومی سلامتی میرے لیے بھی, تمام پاکستانیوں کے لیے بھی سب سے پہلے ہے. پہلے قومی سلامتی, اس کے بعد کرکٹ ہے. انڈیا ہر دفعہ ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں جی پیج پہ آ جائیں, بیٹھ جائیں, بات کر لیں, کرکٹ کھیلیں, ماحول کو بہتر کریں, انوائرمنٹ کو بہتر کریں, دونوں ملکوں کے حالات کو بہتر کریں. لیکن اس دفعہ ساری حدیں پار کر دی انہوں نے. پاکستان کے بغض میں انڈیا نے ہر وہ کی چیز کر چھوڑی ہے جو وہ کر سکتا تھا. میزائل اٹیکس کیے, پاکستان پہ اتنے لوگ شہید ہوئے, ہماری مسجدوں کو شہید کیا گیا, وہاں میں ہماری جو کتاب ہے قرآن مجید اس کو شہید کیا گیا. ہمارے معصوم بچے 9 سال کے 5 سال کے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے. ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں, پاکستان کی ہر ایک ٹیریٹری کو ٹارگٹ کیا انڈیا نے. ایون دو کہ کرکٹ پاکستان میں ہو رہی تھی, پی ایس ایل جو پاکستان کا سب سے بڑا لوکل ایونٹ ہے وہ چل رہا تھا, اس کو بھی ٹارگٹ کرنے سے باز نہیں آئے. تو ان تمام تر حالات کے پیچھے نظر سمپل سی ایک ہی بات ہے کہ انڈیا کو شرم آنی چاہیے, اور وہ اس کو اس طرح بڑھا چڑھا کے دنیا کے سامنے بیان کر رہے ہیں جس طرح جی غلطی پاکستان کی ہے. ابھی ان کی سٹیٹمنٹس کچھ چل رہی تھیں, اس میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی جان ہم نے جو ہے وہ پہلگام انسیڈنٹ کے بعد ہم نے ٹارگٹس کیے ہیں, پاکستان میں ٹیررسٹ ہیں. یار مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ بھائی ہم آلریڈی 2009 سے, ایون 2009 سے بھی نہیں 2007 سے ہم ٹیررسٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ ہم لوگ جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے خمیازہ بھگتا ہوا ہے, ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں, اور اب ہمیں ہی جو ہے وہ اس چیز کے لاگے کر رہے ہیں کہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. 2009 میں کرکٹ کا انسیڈنٹ ہوا, ٹیررسٹ اٹیک ہوا, پاکستان سے کرکٹ ٹوٹلی جو ہے وہ ختم ہو گئی. 2007 میں لال مسجد کا واقعہ ہوا, اس کے بعد پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں, اتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں. تو کیوں پاکستان ٹیررسٹ کو پناہ دے گا؟ مجھے یہ بات آپ سمجھا دیں. اس کے باوجود ابھی تک بھی ہم لوگ جو ہے بھگت رہے ہیں. ہم نے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ اسکول جاتے دیکھا, لیکن انہیں واپس گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارے بوڑھے, ہمارے جوان, ہمارا کوئی کسی عمر کا ایسا فرد نہیں ہوگا جو شہید نہ ہوا ہو. اور پھر بھی آپ جو ہے ہم پہ جو ہے وہ ٹیررسٹ کا ٹیگ لگائی جا رہے ہیں, اور انسپورٹ کر جی ہم نے ٹیررسٹ کے ٹھکانوں پہ اٹیک کیا ہے, ہم نے فلانجہ کا اٹیک کیا ہے. بس کر دیں یار, بس کر دیں. لیکن خیر اب بس تو نہیں ہوگی. انہوں نے اٹیک کیا تو اوبیسلی ہماری طرف سے, پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک بھی ہوگا. پاکستان نے ریزسٹ بھی کیا, بہت اچھا کیا, اور آگے بھی کرے گا. کرکٹ اب پاکستان ورسز انڈیا کی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات کے بعد بھی ایشیا کپ میں پاکستان انڈیا کے ساتھ کھیلے گا, ورلڈ کپ میں انڈیا پاکستان کھیلے گا, کیونکہ جس کروشل سینیریو سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں, اب پاکستان اور انڈیا کا ایک پیش پہ آنا ناممکن سی بات نظر آ رہی ہے. پھر وہ چاہے کسی بھی فورم پہ ہو, چاہے کسی بھی سپورٹس پہ ہو, پاکستان انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا, اور کھیلنا بھی نہیں چاہیے. وہ باتیں ختم ہوگی ساری کہ ایک پیج پانا چاہیے, فروغ دینا چاہیے. سو دس از دا اینڈ آف کرکٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. انڈیا نے کھیلنا ہے بھائی, کھیلے, اپنے گھر کھیلے, جتنا مرضی کھیلے, لیکن اب پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. ساری ایکٹیویٹیز انڈیا کے ساتھ ہماری معطل ہو چکی ہیں, اور آگے بھی اس طرح ہی چلے گا. وہ دوبارہ سینیریوز کریٹ ہو گئے ہیں جو سن 65 میں ہوئے تھے, 71 میں ہوئے تھے, 99 میں ہوئے تھے, اور اب 2025 اس جدید دور میں بھی وہ سارے کے سارے سینیریوز اکٹھے ہو گئے ہیں. اور یہ جو دو ملک ہے, پاکستان ہے, انڈیا ہے, اور سب سے بڑا جو ان کا جو کانفلکٹ اسٹیٹ ہے دیٹ از کشمیر, یہ سالو نہیں ہونی. جب تک یہ کانفلکٹ
सॉल्व नहीं होगा, जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया के मबैन इस तरह की झड़पें, इस तरह की बहस, इस तरह की जंगें होती रहेंगी। हमें लगता था पहले एज अ पाकिस्तानी कि नहीं, अब मॉडर्न दौर आ गया, अब पाकिस्तान जो है और इंडिया जो है शायद इस चीज़ को रिजॉल्व कर ले, ख़त्म कर दे, लेकिन नो, इट्स नॉट ओवर। इंडिया ने हमला किया और इस दफ़ा इंडिया ने जो है वो स्टार्टअप लिया और इंशाल्लाह एहतराम हम करेंगे। क्रिकेट ईच एंड एवरीथिंग ख़त्म, दैट्स फिनिश। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे उन्होंने जो ये ववेला मचाया है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। हम लोग हर तरह से, हमने हर तरह का दौर देखा है, हमने दहशतगर्दी पीक लेवल की इस मुल्क में देखी है, हमने जो है वो क्रिकेट इस मुल्क में ना होते हमने देखा है। क्रिकेट के बाद ईच एंड एवरीथिंग हमने मुआशी से लेकर और फलाही से लेकर इवन दो कि एवरी स्टेट हमने जो है वो क्राइसिस फेस किए हैं, और अगेन आपने दोबारा वहीं से स्टार्टअप ले लिया टेररिस्ट से, तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल। नो क्रिकेट, नो ट्रेड, नथिंग एल्स विद इंडिया। सिंपल सी बात है, जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा और पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्ड करता रहेगा। एट द एंड जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू से कि कायद-ए-आज़म का जो कोट था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान, तो भाईजान पाकिस्तान इंशाल्लाह जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।